آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیت۔ لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے کہ حلیم لفظ، کہ حلیم کیا ہوتا ہے۔ حلیمی کیا ہے؟ کیا نرمی سے بولنا؟ ہاں اور نہیں بھی۔ میٹھا بولنا؟ ہاں اور نہیں بھی۔ میں دونوں کے لیے ہاں بھی بول رہی ہوں اور نہیں بھی بول رہی ہوں۔ کیا جو حلیمی ہم اپناتے ہیں وہ حلیمی خدا کی نظر میں حلیمی گنا جائے گا؟ کیا وہ حلیمی جو ہم جس کو حلیمی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ہماری ہی نظر میں حلیمی ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ہو سکتا ہے ہماری حلیمی ہماری ہی نظر میں حلیمی ہو مگر خدا کی نظر میں وہ حلیمی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ہاں اور خدا کی نظر میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہم میٹھا بولتے ہیں ہم اپنے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم حلیم لوگ ہیں۔ کیا وہ حلیمی خداوند کو پسند آئے گی؟ کیا اس حلیمی کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اجر دیں گے، انعام دیں گے، جس کا وعدہ خدا نے اس کلام میں کیا؟ پہلی بات ہے، ہم حلیمی کو، جس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں بھی اور نہیں بھی ہے، نرمی سے بولنا، میٹھا بولنا، کسی اور شخص کے آگے عاجزی سے رہنا اور کسی کو بار بار پوچھنا، عزت کرنا اور خدمت کرنا، یہ حلیمی ہے۔ کیا ہماری حلیمی ناقص ہے؟ کیا ہماری حلیمی ہمارے اندر سچائی کے وسیلہ سے ہے یا ہماری حلیمی دوسرے کے لیے دکھاوا ہے؟ اگر ہماری حلیمی دکھاوا ہے تو یہ حلیمی خدا کی نظر میں حلیمی نہیں۔ دکھاوا کیسے؟ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، یہ جو میں لفظ بولوں گی اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، میٹھا بول کے، نرمی کے ساتھ عزت کرتے اور خدمت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے اور خدمت کرتے ہیں۔ اور دل کے ساتھ ہم چیزیں کی خرید و فروخت کر کے ان کے لیے ان کو کھلانے پلانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہونا یہی چاہیے، اسی کو حلیمی کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہماری حلیمی جو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ سچی ہے؟ کیا یہ روح میں واقعی پھل رکھتی ہے یا صرف یہ وقتی ہے؟ جو آپ کی حلیمی آپ دوسرے شخص کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بولتے ہو، عاجزی کے ساتھ دیتے ہو، میٹھے بول بولتے ہو، کیا یہ ہماری حلیمی ہمارے اندر پھل رکھتی ہے یا وقتی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد بدل جاتی ہے؟ جو پھل آپ یہ سوچو کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ بدل جائے، وہ پھل نہیں ہوتا۔ تو خدا جو ہے وہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کے اندر موجودہ پھل سے ہمیں برکت دیں گے، یا عدالت والے دن ہماری ان پھلوں کی وجہ سے رہائی اور چھٹکارا ہوگا جو ہماری روح کے اندر موجود ہوں گے۔ ہم مہمانوں سے بات شروع کی تھی کہ جو مہمان ہمارے گھر آتے ہیں، وقتی، میں پھر سے بولوں گی، وقتی ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، وقتی تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو پیار سے بلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اگر حلیمی سچی ہے اور وہ ہمارے اندر پھل ہے تو پھر وہ سب کے ساتھ ایک جیسی ہوگی، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔
یا باہر والے لوگ. باہر والوں سے مراد ہے جو آپ کی فیملی ممبر جو آپ کے گھر نہیں رہتے، کیونکہ گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان کے علاوہ جو آپ کے گھر نہیں رہتا وہ باہر والے ہوتے ہیں. وہ نزدیکی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احبار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میں نے باہر والے آپ سے بولا. تو جو باہر والے ہیں ہم ان کے ساتھ وقتی میٹھا بولتے ہیں، اچھی طرح پیش آتے ہیں، عزت سے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. تو جو ہمارا رویہ وقتی ہے، میٹھا بولنے کا، عاجز رہنے کا، اچھے طریقے سے بات چیت کر کے اس کی خدمت کرنے کا، عزت دینے کا، جو وقتی ہے وہ پھل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر پھل نہیں ہے. ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ یہ وقتی ہے. ہمیں اس پھل کو اپنی روح کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دیں، کیونکہ خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حلیمی کا پھل ہو. جو حلیمی وقتی ہوتی ہے اور بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے مہمان یا کوئی باہر والے کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہو یا آپ فون پہ بھی ہو، تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے یا پڑ جاتی ہے یا آپ کر رہے ہو فوراً ہی، تو وہ بدل جاتی ہے. کیا ہم اس کو حلیمی کہیں گے؟ ہرگز نہیں. بدلتے ہوئے دیر نہ لگنا یہ حلیمی نہیں ہے کہ فوراً ہی بدل جانا. اگر ہم اپنے رویے کو غور سے دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پل میں کچھ ہیں اور پل میں ہم کچھ ہیں. ایک دم ہم بہت اچھے ہیں اور ایک دم ہم بہت برے ہیں. تو پھر کوئی ایک پھل تو ہوگا نا جو ہمارے اندر ہوگا. حلیمی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قائم نہیں رہتی. اگر حلیمی کا پھل ہمارے اندر ہے تو وہ پھر تبدیل نہیں ہوگا. اگر آپ چینی لو یا کوئی نمک لو، اگر آپ کو کسی پانی کو میٹھا کرنے کے لیے چینی کا استعمال کرنا پڑے تو آپ اس چینی کو جتنی دفعہ مرضی نکال لو، وہ آپ کو پانی میں مٹھاس ہی دے گی. پہلے آپ نے گلاس میں ڈالا، اگلے دن پھر اسی چینی کا استعمال کریں گے، پھر اس کو پانی میں ڈالیں گے، پھر بھی وہ مٹھاس دے گی. پھر اگلی دفعہ پھر آپ پانی میں ڈالیں گے چینی، وہی مٹھاس آپ کو دے گی، کیونکہ اس کے اندر مٹھاس ہے. اسی طرح اگر نمک ہے تو وہ نمک اگر آپ ایک دن استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کو نمکینی ہی دے گا پانی میں. تیسرے دن استعمال کر کے دیکھ لو، وہ نمک آپ کو نمکینی ہی دے گا. آپ 10 سال بعد بھی استعمال کر لو تو وہ نمک آپ کو نمکینی ہی دے گا، کیونکہ وہ نمک ہے اور دوسرا چینی ہے. لیکن ہم کیسے بدلتے ہیں وقت کے ساتھ؟ جیسے ہی کوئی نقصان آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یا جس کے وسیلہ سے آ جائے، یا کسی نے کچھ ہمارا غلط کر دیا ہے، وہ ماں باپ ہوں، ہم تو ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اب بچے جو ہیں، آج کل کا دور اتنا برا دور ہے کہ بچے ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. تو جب ہم بچوں کی خواہش نہیں پوری کرتے تو فوراً بچوں کا رویہ بدل جاتا ہے. بچوں کو کچھ دے دو تو فوراً میٹھے بن جاتے ہیں. بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یعنی کبھی چینی بن جاتے ہیں تو کبھی نمک. اسی طرح بیوی نے اگر آپ کا کام یا آپ کی خدمت، آپ کا وہ کام نہیں پورا کیا جو آپ چاہ رہے ہو، تو شوہر کبھی چینی بن جاتا ہے تو کبھی نمک بن جاتا ہے، کبھی کڑوا ہو جاتا ہے تو کبھی میٹھا بن جاتا ہے. اسی طرح بیوی ہے، کبھی میٹھی بن جاتی ہے اپنے مطلب کو اور کبھی کڑوی بن جاتی ہے اپنے مطلب کو. جب اس کا مطلب نہیں پورا ہوگا، اس کی مرضی نہیں پوری ہوگی تو وہ کڑوی ہو جائے گی. جب اس کی مرضی پوری ہو رہی ہوگی تو وہ میٹھی بن جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا پھل بدل رہا ہے.
तो वो एक फल ना हुआ, बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, वो एक फल ना हुआ। जहाँ पे किसी भी शख्स को नुकसान उठाना पड़े, तो वो या मार पिट रही हो, उसकी ख्वाहिश उसकी मर्ज़ी पूरी ना हो रही हो, और ख़ास तौर पे नफ्से इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त पे आ जाए, वो बेशक बीवी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, जब वो अपनी इज़्ज़त और अना पे आ जाते हैं कि जी हमारी बेइज्जती होगी, तो फ़ौरन फट जाते हैं। फट जाने से मतलब गुस्सावर, कड़वे हो जाते हैं। और क्या ये हलीमी है? उनकी हलीमी फ़ौरन वक्त, माहौल और सिचुएशन और दिल की मर्ज़ी ना पूरी होने और नुकसान होने पर, या कोई बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानी आ जाए, किसी चीज़ की कमी आ जाए, किल्लत आ जाए, ख्वाहिश पूरी ना हो, और जो हम चाहते हैं कि हमारा माहौल ऐसा हो, वैसा हो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, तो हम दूसरे शख्स पर बरस पड़ते हैं, फट जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अगर वो शख्स हमारे लिए अच्छा कुछ कर दे तो हम हलीम बन जाते हैं। तो जो चीज़ तब्दील हो रही है वो फल नहीं है। अगर हमारी वो स्टेट, हमारा ये फॉर्म जो है वो बदलता है, तब्दील होता है, तो आपने पहचान जाना है कि हमारे अंदर हलीमी का फल नहीं है, तो हम खुदा की इस मुबारकबादी में शामिल नहीं हैं, कि हम मुबारक लोग नहीं हैं। इस तरह से तो हमने ये सीख लिया कि हलीमी ये नहीं है, ये हलीमी का फल नहीं है। जो तब्दील होता है वो हलीमी नहीं है। अगर हमारा स्टेट, हमारी कंडीशन, हम सिचुएशन के मुताबिक बदल रहे हैं तो हलीमी नहीं है। हमें अपने हलीमी के फल पर काम करना पड़ेगा और हम मुबारक लोग नहीं हैं। अब हम देखते हैं हलीमी क्या होती है। हलीमी क्या है? अगर तब्दील ना हो, दुश्मन के आगे भी, बुरे शख्स के आगे भी, आपका शौहर आपको जो मर्जी कहता जा रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप अपनी हलीमी, अपनी आजी, अपनी जो इज्जत आपको देनी चाहिए, जो खिदमत आपको उसकी करनी चाहिए, इसी तरह जब शौहर के साथ इस तरह होता है कि हम अपने गुस्से में उसके हलीमी छोड़ के उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, और अगर हम अपनी उसके गुस्से के बावजूद हलीमी जो है अपनी इज़्ज़त और ख़िदमत बरकरार रखते हैं और उसी तरह उसको सर्व करते हैं, आजिज़ बन के, छोटे बन के, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है एक बीवी का, एक औरत का, वो उसको बरकरार रखे। बुरे हालात में भी, गुस्से में भी, को आगे से शौहर नहीं भी सही उसके साथ बोल रहा, बातचीत कर रहा, तब भी वो बरकरार रखे अपने फलों को, और अपनी जो खिदमत उसको करनी चाहिए वो उसको करे, तो इसका मतलब है उसके अंदर हलीमी का फल है। लेकिन अगर हमारी हलीमी, इसी तरह बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, अगर वो नाजायज़ भी डांट रहे हैं, गलत भी डांट रहे हैं, हालांकि बच्चा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि बच्चा अपने माँ बाप को गलत कहे तो वो फल नहीं कमा पाएगा। बच्चे को चाहिए कि वो आजिज़ी के साथ जो उसको करना चाहिए, अपने माँ बाप को जितनी इज़्ज़त, हाँ में, जी में इज़्ज़त करके, हुक्म और ताबेदारी करके, हुक्म मान कर उसको करना चाहिए, तो उसको ये अपनी कोशिश जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। जब वो ऐसा करेगा तो ये है हलीमी। इसी तरह हम लोग बाहर वालों के साथ जो मीठा मीठा बोल लेते हैं और अपनों के साथ फ़ौरन से दोबारा अपनी स्टेट बदल लेते हैं, हकीकत हमारी वही है जो हम अपने अपनों के साथ रखते हैं। और अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, या हमारे कभी हम लोग, ऐसा भी होता है कि फ़ाइनेंशियली हालात जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, पैसे कम ज़्यादा जब हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो हम उस वक़्त भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हम फ़ौरन हलीमी, मीठी ज़ुबान और नरमी से बोलना बंद कर देते हैं। ये मैं वो बता रही हूँ जिसमें हमने हलीमी नहीं छोड़नी, अपना मीठा रवैया, अपना प्यार से बोलना
आजिज़ रहना, और जिस शख्स की जो हैसियत है, अगर वो बीवी है, शौहर है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो उन्होंने अपना वो हैसियत नहीं छोड़ के उसी तरह अमल करना है कि अगर बीवी है तो बीवी की तरह अमल करना है, शौहर है तो शौहर की तरह अमल करना है, बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ जो खुदावंद का कलाम सिखाता है उसी तरह अमल करना। तो जो अमल के लिए खुदा ने हमें कानून दिए हैं, जो हमें हुक्म दिए हैं, उसमें रहना, इससे हम हलीमी के फल जो है वो कमा सकते हैं। हम देखेंगे कि हलीमी जो है वो कहाँ से आती है। हलीम शख्स कौन है? जब हमारा दिल सबसे पहले मोहब्बत से भरा होगा, हम यही सोचेंगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहना इसे, तो हम अपनी हलीमी नरम ज़ुबान नहीं छोड़ेंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं। ये जो मीठी ज़ुबान में कोई बात नहीं आ रहा होगा ना, ये ज़ुबान से, होंठों से नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट आपके दिल से आ रहा है। इसका मतलब है हलीमी ज़ुबान से बोलने का नाम नहीं है, ज़ुबान से मीठा बोलने का नाम नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा हाँ भी और नहीं भी। अगर आपकी ज़ुबान सिर्फ हलीमी और मीठे लफ्ज़ बोल बोल के लोगों को झूठी तसल्ली दे रही है और दिल में आपके उनके लिए मोहब्बत और रहम नहीं है, तो ये हलीमी नहीं है। और ये हम बात जानते हैं, समझते हैं अपने आप को खूब बेहतर। हर शख्स अपने आप को बेहतर जानता है कि वो भी होंठों से हलीम हो रहा है या दिल से हो रहा है। तो हलीम होना, जो मीठी मीठी ज़ुबानें बोलें, नरम नरम बोलें और बड़ी इज्जत दिखाएं, आप उस शख्स को हलीम नहीं कह सकते। अगर वो दिल से हलीमी निकल के ज़ुबान पे, होंठों पे आ रही है, तो वो हलीमी है। अगर पहली बात होगी मोहब्बत, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मोहब्बत जो है ना हर बात बर्दाश्त कर लेती है। तो हम उसका बुरा भी बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी गलती भी बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त करके ज़रा मीठा ही बोलेंगे, चल कोई बात नहीं, अच्छा चल माफ़ किया। क्यों? क्योंकि दिल में मोहब्बत है। तो मुंह से क्या निकल रहा है? मीठे लफ्ज़, अच्छा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, चल खैर है, मैं साथ हूँ ना। ये मीठे लफ्ज़ दिल में इसलिए दिल से निकल रहे हैं क्योंकि दिल में क्या है? मोहब्बत। ये है कि हमने उसकी बर्दाश्त की क्योंकि हम उससे मोहब्बत रखते हैं, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसको बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, तहम्मुल। अगर हमारे दिल में तहम्मुल का फल नहीं, हमारी रूह में तहम्मुल का फल नहीं, हम ज़्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो मोहब्बत का एक और फल भी है जो कि तहम्मुल है। हम तहम्मुल करते हैं, तहम्मुल का मतलब है लंबे अरसे तक सब्र करना। गलतियां बार बार हों, दूसरों की बार बार, कोई भी शख्स आपको बार बार तंग कर रहा है, सता रहा है, आपकी मर्ज़ी पे नहीं चल रहा, बीवी आपकी बात उस तरह से नहीं मान रही, शौहर आपको उस तरह से प्यार नहीं दे रहा जो कलाम मुकद्दस में लिखा है उस तरह से देना चाहिए, बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, तो देर तक हम जब इन बातों को बर्दाश्त करते हैं और फिर भी ये कह देते हैं, ये है तहम्मुल का फल। अगर हम फिर भी ये कह दें मीठे लफ्ज़ों के साथ कि हाँ कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, गलत हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ, आप फिक्र ना करो, आप परेशान ना हो, मैं मदद करूँगा। ये जो मीठे लफ्ज़ निकल रहे हैं ना, ये तहम्मुल के फल से निकल रहे हैं। अगर हम लंबे अरसे तक सब्र नहीं करें, बर्दाश्त नहीं करें, तो ये जो मीठी मीठी ज़ुबान हम मेहमानों के साथ बोल रहे हैं ना, ये आपकी हलीमी नहीं है और फिर हम खुदा की नज़र में मुबारक भी नहीं हैं। तीसरी बात, पाक होना। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, आप उसके साथ कैसे बोलोगे? बुरे तरीके से, जो मुंह में आएगा बोलोगे, गलत लफ्ज़ बोलोगे, गाली गलोच भी करोगे, उसकी ऐब जोइयाँ भी करोगे, धोखा देने की भी कोशिश करोगे, उसके नुकसान में खुश होगे। ये तो हलीमी ना हुई। बुरे शख्स के साथ, दुश्मन के साथ जब आप मीठा बोलोगे
کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، ہاں بتاؤ آپ کو کیا پرابلم ہے، میں آپ کی اس میں مدد کروں گا۔ ہم اس بات کو کہ نفرت جس سے آپ کرو تو خداوند کیسے چاہتے ہیں کہ کیسی ہمیں حلیمی رکھنی چاہیے دشمنوں کے ساتھ بھی، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ خروج اس کا 23 باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ دل بھی نہ چاہتا ہو، یہ ہے کوشش کس چیز کی؟ حلیمی کی، عاجزی کی۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں آپ کے دشمن کے لیے نفرت نہیں ہوگی، آپ کا دل اس کے لیے پاک ہوگا، اندر بدی نہیں ہوگی، آپ نے بدلے کی نہیں ٹھانی ہوگی۔ تو اگر ہم نے بدلے کی ٹھان لی ہے، نفرت اندر ہے، غصہ اندر ہے، نقصان سے خوش ہوں گے تو کیسا بولیں گے؟ میٹھا؟ کوئی بات نہیں، ہم یہ کہیں گے اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کا اور نقصان ہو۔ یہ لفظ حلیمی کے ہیں، حلیمی کے لفظ ہیں۔ آپ عزت دیتے ہو، پیار دیتے ہو، میٹھا بولتے ہو اور سمجھاتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، اس کو حوصلہ دیتے ہو، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اس کا حوصلہ نہیں توڑتے، اس کو امید دیتے ہو، اس کو سنبھالتے ہو۔ یہ ایکچولی حلیمی ہے۔ حلیمی کے لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جس میں آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، آپ اس کے ساتھ میٹھا بولتے ہو۔ لیکن اگر نفرت بھری اندر، چگلیاں بھری ہیں، دل پاک نہیں ہے، صاف نہیں کسی کے لیے، تو آپ کتنی کراہیت کے ساتھ بولو گے، کتنا کرودھ اندر رکھو گے، کتنے برے طریقے سے بات کرو گے۔ تو جو دل روح میں آپ کے ہوگا وہی آپ کے منہ سے باہر نکلتا ہے۔ اگر ہم دل میں نفرت اور کرودھ اور ناپاکی رکھ رہے ہیں تو میٹھا میٹھا سامنے سے بولتے رہیں تو پہچان جاؤ کہ ہم لوگ حلیم نہیں ہیں۔ حلیمی میٹھے منہ سے میٹھے بولنے کو نہیں کہتے، میں اب پھر کہہ رہی ہوں۔ حلیمی وہی ہے جو آپ کے دل میں سے سچائی سے باہر دوسرے کے لیے ایک احساس آ رہا، اس احساس میں آپ دوسرے کے ساتھ میٹھا اور پیارا بولو، اس کی عزت کرو، بھول جاؤ سب کچھ۔ تو یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، روح سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ دوسرے کے لیے پاک ہو۔ تو ہر حال میں جب دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ہر حال میں جو ہے یکساں رہنا۔ یکساں کیسا رہنا؟ اچھا ہی رہنا، میٹھا ہی رہنا، ٹھیک ہے، پیار سے ہی بات کرنا، برداشت کر جانا، یکساں رہنا، آپ کا پھل نہ بدلے، آپ میٹھے سے کڑوے نہ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے آپ حلیم ہو۔ تو خداوند ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم مبارک ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہم آخر میں یہ ضرور یہ سیکھیں گے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو جب بھی کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ضرور، کیونکہ انہوں نے ہر کلام پر عمل کر کے ہمیں نمونہ دیا ہے، تو ہر کلام کو سنانے کے لیے خداوند یسوع ہمارے پاس پورے طریقے سے ہمیں کلام سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے خداوند کی ذات ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب، جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، تو جب ان کے اوپر، جب شروع میں ان کو پکڑا گیا باغ عدن میں اور ان کو کہا گیا کہ ڈاکوؤں کی طرح مجھے پکڑے ہو، تو کیا خداوند کی مطلب عزت اور آن پہ کتنا ان کو دھچکا لگا گا، لیکن پھر بھی خداوند نے کوئی بات منہ سے بری، غلط لفظ نہیں بولے اور غصے سے ان سے بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنی، ہاں لکھا ہے، کافی جگہوں پہ لکھا ہے کہ خداوند خاموش رہے، یسوع مسیح چپ رہے، انہوں نے اپنی حلیمی نہیں چھوڑی۔ کوڑے مارے گئے، کیا انہوں نے کہا مجھے نہ مارو، میں بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا؟ ایسا کہا؟ ہرگز نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی حلیمی نہیں چھوڑی، وہ برداشت کرتے رہے، یعنی صبر، کافی دیر تک برداشت کرنا، صبر، تحمل، ایک ہی چیز کو، ایک ہی دکھ کو برداشت کرے جانا، اور پھر بھی اس میں کچھ برے لفظ نہ بولنا، یہ حلیمی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اتنے کوڑے کھائے، تب بھی خداوند نے اپنی حلیمی کو نہیں چھوڑا، خاموش رہے اور برداشت کرتے رہے۔ اور خداوند نے اتنی بھاری صلیب اٹھائی، تب بھی خداوند نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو مجھے مار کے آئے ہو، اب یہ اٹھوا رہے ہو۔ کہیں بھی خداوند نے شکایت نہیں کی، انہوں نے اپنی حلیمی نہیں چھوڑی۔
تو جو بھی ان کے اوپر دکھ آیا، تکلیف آئی، عزت ہی ہے کہ وہ گناہ گار کی طرح، ناپاک لوگوں کی طرح صلیب پہ گناہ گاروں کی طرح، مجرم کی طرح صلیب دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، سزا سنائی جا رہی ہے، تب بھی خداوند نے انہیں کچھ نہیں کہا، مگر خداوند نے اپنی حلیمی کا اتنا بڑا ثبوت دیا جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا اے باپ انہیں معاف کر دو۔ انہوں نے، یہ ہے میٹھے لفظ جو اس وقت لوگوں کو ان میٹھے لفظوں کی ضرورت تھی۔ وہ میٹھے لفظ کہاں سے آتے؟ اگر خداوند کے اندر کرودھ آتا، نفرت آتی، یہ میرے ساتھ کریں میں ان کو پوچھ لوں گا، تو کبھی یہ بول پاتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان کا دل پاک تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ان کے دل میں ترس محبت تھی ہمارے لیے، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے اپنے وہ پھل جو ان کے اندر ہمارے لیے ہیں، مطلب خداوند کام کرے محبت کے، ترس کے اور پاکیزگی کے جو پھل ہیں، انہی کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے حلیمی سے یہ سارے کلمات جو ہیں وہ اس وقت بولے۔ تو اس میں مٹھاس تھی۔ کون سی مٹھاس؟ جو ہمیں آج زندگی دیتی ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کو پیار سے بات کرتے ہیں اور ان کو ہمارے الفاظ سے، ہماری حلیمی سے زندگی مل رہی ہے، ان کو کوئی مدد مل رہی ہے، یہ ہماری حلیمی ان تک پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمارے لفظوں سے ان کو زندگی نہیں مل رہی، خوشی نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، امید نہیں مل رہی، ان کو اچھا رہن سہن نہیں مل رہا، تسلی نہیں مل رہی، ان کے دل کو سکون نہیں آ رہا، تو یہ آپ حلیمی والے لفظ نہیں بول رہے۔ اگر آپ برے طریقے سے بولو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا دل ٹوٹے گا، دکھ ہوگا، آنسو نکلیں گے۔ تو حلیم شخص کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، یعنی یسوع مسیح جو حلیم ہیں ان کی وجہ سے آج ہم زندہ اور ان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اور ہم رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بار بار گناہ بھی کرتے ہیں، تب بھی وہ حلیم شخص ہمیں، حلیم خداوند ہے ہمارے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ لیکن جو برا شخص جہاں پہ جو حلیم نہیں ہے اور وہ اس کی سٹیٹ ہی بدلتی رہتی ہے، کبھی میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، تو ہمیں تسلی نہیں دیتا۔ دوسرے کی حلیمی ہماری زندگی میں ایسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کڑوے ہیں تو ہماری کڑواہٹ اس کی زندگی میں کام کرے گی، تو ہم حلیمی کیونکہ ہم نہیں رکھ رہے، اس لیے وہ جو انسان ہے وہ روئے گا، دکھ میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، کرواہٹ ہوگی۔ تو اسی لیے خداوند کہتے ہیں کیونکہ ہماری حلیمی کی وجہ سے دوسرے کو سکون ملتا ہے۔ یسوع مسیح کی حلیمی سے ہمیں سکون ملا، تو ہماری حلیمی سے جب دوسرے کو سکون ملے گا تو خداوند کہیں گے تم مبارک ہو۔ اگر ہمارے اندر حلیمی ہی نہیں ہے، ہم یکساں ہی نہیں رہتے، ہمارے کڑوے رویے سے دوسرے کے آنسو نکلتے ہیں، تو خداوند کہیں گے واہ تم لوگ مبارک ہو۔ ہرگز نہیں ہے، ہم لوگ مبارک نہیں ہیں۔ مبارک بننا ہے تو پھر حلیم بنو۔ حلیم بننے کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب گدھا دیکھیں دشمن کا تو بھی ضرور مدد کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے کہ اگر ہمارا نہیں بھی دل کرا، ہم سے نہیں بھی ہو رہا، تو ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھ کے، اگر ہمارے اندر پھل نہیں ہے تو ہم نے اپنے اندر یہ پھل پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمیں خداوند کہے تم مبارک ہو، تمہاری حلیمی کی وجہ سے دوسرے شخص کو سکون ملتا ہے، کیونکہ میں بھی حلیم ہوں اور میری وجہ سے دنیا کو سکون ملا، زندگی کا، ہمیشہ کی زندگی کا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لکھا ہے وہ حلیم گدھے پر سوار، کیونکہ اس حلیم کی وجہ سے آج ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے ہمارے لیے دروازے کھل گئے، ہمیشہ کی زندگی کا آرام مل گیا۔ اگر ہم دوسرے کو آرام نہیں دے رہے تو ہم حلیم نہیں ہیں، تو ہمیں حلیم بننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم مبارک ٹھہریں۔ اور اس کے بعد جو خداوند نے لکھا ہے کہ تم زمین کے وارث ہو گئے، یہ خداوند نے جب بھی چاہا تو پھر اس کلام پر بھی خداوند روح القدس کے وسیلہ سے کلام سنائیں گے، بتائیں گے اور سکھائیں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم نے مبارک بننا ہے۔ کیا ہم مبارک ہیں یا کیا ہم مبارک نہیں؟ کیا ہم مبارک بن سکتے ہیں؟ کیا ہمیں مبارک بننے کی کوشش کرنی ہے؟ ہاں، خداوند ہم سب کو بہت برکت دے کہ ہم مبارک بننے کے لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر، ہماری روح کے اندر حلیمی کا پھل پیدا کرنے کے لیے عمل کریں۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے۔ ہالےلویا، آمین۔